السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن. ناظرین، انتخابی اصلاحات پر تنقید برائے تنقید کی سیاست جاری ہے. ایک طرف حکومت بضد ہے کہ وہ ہر صورت یہ بل پاس کروا کے رہے گی، دوسری طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہر فورم پر اس کا راستہ روکا جائے گا. اسی سلسلے میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کے اس فیصلے کی حمایت کی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس معاملے پر نہ صرف حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے ہے، بلکہ الیکشن کمیشن بھی اس بل کی 13 شقوں پر اعتراض اٹھا رہا ہے. یعنی ایک طرف حکومت اور اپوزیشن اور دوسری طرف حکومت اور انتخابات کروانے والے ادارے میں بھی اتفاق رائے نہیں ہے اس معاملے پر. ایاز امیر صاحب، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ موجودہ قوانین پر ہی سختی سے عمل درآمد کروا لیا جائے تو اس بات کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن اب چونکہ حکومت یہ ڈھول اپنے گلے ڈال چکی ہے اور اپوزیشن بھی حکومت کا راستہ روکنے کی تیاری کر رہی ہے، آپ کی نظر میں کیا دونوں طرف سنجیدگی ہے انتخابات شفاف کروانے کے لیے، یا صرف اپنا اور عوام کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ جی، بہت اہم موضوع ہے، لیکن میں اپنی سادگی میں سمجھ رہا تھا کہ ہم وہ شاید کوئی تھوڑے سے الفاظ کچھ ٹائم ان مفتی صاحب، وہ جو مفتی صاحب مولانا صاحب، وہ تو ایک انٹرنیشنل فگر بنتے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے چپ سادھی ہوئی ہے اور کہیں سے کوئی نہیں آ رہا، کہیں سے ہمارے صحیح درست سوچ سمت کرنے کے لیے نہیں آ رہا. مرکز اخلاقیات منصورہ سے کوئی بیان نہیں آیا. وہ جو فرانس پہ جوہری حملے کی تلقین کر رہے تھے بالکل چپ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہرحال ہم جو ہے جو تھنک ٹینک کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، کل کے گزرے دور کے خادم اعلیٰ اور موجودہ دور کے، وہ کل آپ نے خطاب دیا تھا آصف زرداری کو کہ وہ پتہ نہیں بادشاہ مفاہمت، تو یہ بھی بادشاہ مفاہمت ہے. اس دفعہ اس وقت اس راستے پہ، مفاہمت کے راستے پہ، وہ جو ایک موٹر وے مفاہمت کی، دو لیڈران، دو کاروانے چل رہی ہیں. ایک کاروان زرداری اور ایک کاروان آدھا شریف. پورے شریف تو نہیں جا رہے، لیکن یہاں پہ نون لیگ کا فیصلہ تو عملاً ہو چکا ہے. جو بھی کہتے رہیں، -1 عملاً نون لیگ میں آ گئی ہے. اور اب جو نون لیگ کی زبان ہے اور جو بولی ہے وہی ہے جو کاروان زرداری کی ہے کہ بھائی ایک حد تک بات کی جائے، اس سے زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کیا جائے. یہی سیاست گزرے دور کے خادم اعلیٰ کی ہے. اور اے پی سی بلا لی ہے انہوں نے. اے پی سی کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ پاکستان میں مملکت خداداد میں جو فضول حرکات جو ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ فہرست بنائیں تو کہیں اوپر پہ آئے گا آل پارٹیز کانفرنس. مطلب اس سے کوئی زیادہ بیکار ایکسرسائز کبھی نہیں ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. جب بھی کبھی بلائی آپ نے، وہ جو کیا ہے گفتن اور وہ برخاستن اور شنیدن اور فلانا جو ہے، اس سے بھی بڑھ کے بیکار کی تقریریں، کسی فیصلے پہ نہ پہنچنا، لیکن وہ ایک آدھ دن میڈیا کو یرغمال بنا لینا اور وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے. بھئی آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہاں پہ آپ بات کریں. اپوز یا سپورٹ آپ نے وہ بل تو وہاں پاس ہو گیا ہے، اب رہ گیا سینٹ، تو آپ نے کچھ موقف اختیار کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کریں، آل پارٹیز کانفرنس میں کریں. مجھے کوئی ایک بتا دیں ایوب خان کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے لے کے آج تک کہ سیاسی پارٹیز کا اجتماع ہوا ہو اور کسی خاطر خواہ نتیجے پہ وہ جو اجتماع ہے پہنچا ہو. ایک بھی آپ کو نظیر، ایک بھی آپ کو مثال نہیں ملے گی. لیکن دیکھیں نا کتنا اچھا لگتا ہے کہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی گزرے دور کے وہ پتہ نہیں کون تھے، وہ آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں. اور پھر ہیڈ لائنز ہوں گی، پھر تھنک ٹینک میں ہم وہ موضوع کریں گے، آل پارٹیز وہ کانفرنس ہوگی اور وہ کریں گے. تو یہ جو انتخابی اصلاحات، انہوں نے بل پاس کیا ہے، اعتراضات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا موڈ جو ہے وہ ڈسکا بائی الیکشن سے لے کے اب تک بگڑا ہوا ہے. وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ جو راجہ صاحب ان کے چیئرمین ہیں،
उनकी सरबराही में एक नई सियासी पार्टी यहाँ पे खड़ी हो गई है, और जो बयान वो देते हैं और जो एतराज़ात जिस अंदाज से देते हैं वो लगता है कि एक सियासी पार्टी का एलामिया है। उस दिन डॉक्टर साहब ने भी ये बात की थी और बिल्कुल सही की थी कि कानून पास करना गलत या सही वो पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। तशरीह करना कि आइन के साथ है या मुतसादम है वो काम अदलिया का है, हाई कोर्ट्स का है, सुप्रीम कोर्ट का है, किसी और का नहीं है। अब कोई आप किसी महकमे के बारे में आप एक कोई लॉ पास करें और वो महकमा कह दे जी ये आइन से, महकमे का काम, महकमों का काम या इदारों का काम ये नहीं है कि ये मुतसादम है, ये मुतसादम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौजूदा सरबराह के नीचे जिनकी अपनी रिश्तेदारियां हैं, उन रिश्तेदारियों में कौन तफसील से जाए, लेकिन जिन्होंने चुना था इनको वो रिश्तेदारियों का समझ पहले होनी चाहिए थी। वो बहरहाल एक जुमला मोतरज़ा आप एक तरफ रखिए, तो लेकिन वो बयानबाजी वो हो रही है, ठीक है। सियासत पाकिस्तान की बड़ी डल सी हुई है, लैक लस्टर हुई है, तो उसमें थोड़ी और दिलचस्पी पैदा हो गई है। इस दिलचस्पी से ज़्यादा इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मुजव्वज़ा की कोई अहमियत मेरे ख्याल में, मेरी नाक़िस राय में, और कोई ना हो। ठीक है, या साहब की नज़र में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई जवाब नहीं बनता है, ऐसे मामला पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। सलमान साहब, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि मैंने जवाब की बात नहीं कहा, मैंने कहा कोई फायदा नहीं पहुंच, मैं जवाब का लफ्ज मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, यानी फायदा नहीं है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, तो पार्लियामान को बाईपास किया जा रहा है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ऐसी फैसला साजी पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया, आपकी नज़र में कौन सही कौन गलत? देखिए, शफाफ इंतखाबात जो है वो दोनों का मुतालबा है, दोनों इसकी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान की इस सियासत में धांधली एक बड़े इशू के तौर पे सामने आई है। इसलिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हारने वाला है वो अपनी हार तस्लीम नहीं करता और जीतने वाला वो अपने तर्ज अमल पे नज़रसानी नहीं करता। इसलिए हर आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज जो होता है वो धांधली के इल्ज़ामात होते हैं, उसकी साख के लिए एक चैलेंज बन जाता है कि ये मसला खालिस्तान पार्लियामेंट का ही मसला था। और इंतखाबी इस्लाहात वो कोई सिर्फ तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं है या हुकूमत की ज़रूरत नहीं है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान का इंतखाबी सिस्टम जो है वो अपनी सियासी साख और शफाफियत के चैलेंजेस से दो चार है। इसीलिए ना कि उस पर लोग असरअंदाज होते हैं, बड़े बड़े बाहर से भी उस पर असरअंदाज हुआ जाता है, अंदर से भी असरअंदाज हुआ जाता है, पैसे वाले भी उस पर असरअंदाज होते हैं। तो इंतखाबी इस्लाहात कोई सियासी या पार्लिमानी नहीं, एक कौमी ज़रूरत थी अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और जमहूरी सिस्टम आगे की तरफ ले जाना होता। अब बात यह कि अगर हुकूमत ये समझती है कि वो आज खुद ही ये सारा इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली से पास करवा ली, कल को सेनेट में पास करवा लेंगे, तो बात है कि ये इंतखाबी इस्लाहात, जैसे मैंने कहा कि ये एक पार्टी का इशू नहीं, पूरे सिस्टम का इशू है। इस पे चाहिए तो ये था कि बैठ के सारे आपस में कोई हल तजवीज़ करते। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन, इसमें 49 शिकें जो हैं वो तब्दील की गई हैं। जो एक्ट था इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें से 13 जो है वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो आइन से मुनाफी है। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात APC बुलाने का ऐलान किया है तो वो जरूर ये मशक करें कि ये मशक तो होनी चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के बाहर अगर उन्होंने बुला लिया तो कोई ऐसा बात नहीं है। अच्छा। ये एक मुशावरती अमल है, क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा क्राइसिस नहीं बनने वाला। इसमें उन्होंने आईनी कानूनी माहिरीन को बुलाया है, मीडिया के लोग होंगे, इसमें आपकी सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, आखिर वो भी पीपल्स पार्टी होगी। देखिए, बात ये कि पॉलिटिकल फोर्सेस का इशू है ना, ये किसी एक पार्टी का इशू नहीं है। अब बात ये कि ये फिर मामला पार्लियामेंट के अंदर ही जाएगा। ये यकतरफा कानून जो होते हैं ना वो उनका कोई नतीजा खेज नहीं होते, और इसीलिए कहा जाता है कानून किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता, ये पूरे पाकिस्तान पे नाफिजुल अमल होता है। लिहाजा ये जब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हम ये तो कहते हैं जी जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए, जमहूरियत के समरात और जमहूरियत का हुसन, लेकिन जमहूरी तर्ज अमल अख्तियार करने के लिए हम तैयार नहीं होते। और एक बात जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिजर्वेशन जाहिर की है, उसमें लगता है कि उनके बुनियादी ढांचे पे ही ये बात दुरुस्त है कि डस्का के इलेक्शन के बाद उन्होंने अपने पल पुर्जे निकालने शुरू किए हैं,
تو بات ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے، اور ہم نہیں کہتے یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کی جو آزادانہ اہمیت اور حیثیت سب سے زیادہ خود جناب پرائم منسٹر نے بتائی تھی کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے، اور جو ادارہ آپ کے مفاد کے اگینسٹ کوئی بات کر لے تو آپ ان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح پارلیمنٹ کا ادارہ ہے، اسی طرح باقی ادارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے منافی تو قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور اگر انہیں کسی معاملے پہ زج کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں پھر پارلیمنٹ کے اندر آ جائے گی، سینٹ کے اندر بھی اس پہ بات ہوگی۔ انتخابی اصلاحات قومی ضرورت ہے اگر آپ نے اس سسٹم کو مؤثر، مضبوط اور نتیجہ خیز بنانا ہے۔ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر کا تھا، اندر حل نہیں ہو سکا تو پارلیمنٹ کے باہر آیا ہے۔ باہر اگر اپوزیشن جماعتیں اس پہ کوئی لاہبل یا کچھ تجاویز یا سفارشات لے کے آتی ہیں تو وہ پھر پارلیمنٹ کے اندر ہی جائے گا معاملہ، کوئی باہر انہوں نے اعلان نہیں کر دینا، اس کا کوئی اعلامیہ ضرور جاری ہوگا۔ یہ معاملہ جو ہے آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ہونا ہے، اور یہ معاملہ جتنا مؤثر اور مضبوط ہوگا، ان کا سسٹم مضبوط ہوگا۔ بات یہ کہ یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج، کہ جس طرح ماضی کی نواز شریف صاحب کی حکومت پہ اثر انداز ہونے کے لیے دھرنا سیاست شروع ہوئی تھی، اسی طرح جناب عمران خان اپنا ایک منشور لے کے آئے تھے، مینڈیٹ ان کے پاس تھا، آج تک وہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور جب تک یہ دھاندلی کے الزامات سے جان نہیں چھڑائی جائے گی نہ ان کا سسٹم بہتر ہوگا اور نہ معاملات آگے کی طرف چل پائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں بتائے گا کہ کیا ہمیں واقعی ہی انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اگر دونوں جماعتیں یہ مانتی ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، انتخابات شفاف ہونے چاہیے، تو اتفاق رائے کیوں نہیں پیدا ہو رہا ان میں؟ دیکھیے، انتخابی اصلاحات کے متعلق اگر بڑی پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی ضرورت ہے تو پھر ان مسائل پہ غور کرنا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے غور کرنا چاہیے، لیکن چونکہ پارٹیوں کی آپس میں اتنی مخالفت ہے کہ وہ کسی بات پہ بھی ایگری کرنے کو تیار نہیں ہوتی، وہ ان کی ذاتی سیاست ہے۔ لیکن انتخابی اصلاحات کے لیے اے پی سی کا فورم درست نہیں ہوتا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں تو یہ ہوتا ہے ساری پارٹیاں صبح سے شام تک تقریریں کرتی ہیں، 4 قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں۔ جب آپ یہ انتخابی اصلاحات کرتے ہیں، یہ معاملے ایک نشست میں طے ہونے والے نہیں ہوتے کہ صبح آپ بیٹھیں گے شام تک آپ اصلاحات پہ ایگری کر جائیں گے۔ یہ اس میں ٹیکنیکل ایشوز انوالو ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک پارلیمانی کمیٹی چاہیے، اچھا، اور اس میں ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ کچھ اس کے وہ ایشوز ہوتے ہیں جن کا الیکٹورل پروسیس سے تعلق ہوتا ہے، اور وہی لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں جن کو الیکٹورل پروسیس کا ایکسپیرینس ہے۔ پھر ان کے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں جن میں آپ کو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اگر پارلیمانی کمیٹی بنے اور وہ ایک نشست میں نہیں کرے گی، یہ اس میں کئی نشستیں کرنی پڑیں گی، اس کے بعد پھر آپ بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ اصلاحات ہونی چاہیے۔ یہ ہے طریقہ کار۔ اے پی سی تو سیریس کام کے لیے کبھی ہوا ہی نہیں کرتی، وہ نان سیریس ایکٹیویٹیز کے لیے ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں بہتر یہی ہے کہ پارٹیز میں کنسنسس ڈیولپ کریں۔ جہاں تک یہ ہے دھاندلی کا ایشو پھر بھی چلتا رہے گا، اچھا، ان کا قانون سے تعلق نہیں ہے، ان کا اصلاحات کے بعد بھی دھاندلی کا شور تھمے گا؟ وہ چلتا رہے گا، وہ اس سے پہلے بھی چلتا رہا ہے اور اب بھی یہ چلے گا۔ جو ہارے گا وہ کہے گا دھاندلی ہو گئی۔ اچھا، آخری بات کہ الیکشن کمیشن کو اگر اعتراضات ہیں تو الیکشن کمیشن اپنے اعتراضات بیان تو کر سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، ریاستی ادارہ ہے، اور ریاستی ادارے کو پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے۔ اچھا، یہ بالکل اس طرح کر رہے ہیں جیسے کوئی پرائیویٹ تھنک ٹینک ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے، وہ کہتی ہے جی یہ چیزیں مفاد میں نہیں ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب الیکشن کمیشن نے وفاق کو جی خط لکھا ہے، وفاق کو خط لکھا ہے، لیکن وہ اخبارات میں کیوں چھپ گیا؟ دیکھیے، خط لکھیے، یہ ان کا فرض ہے کہ وہ فیڈرل حکومت کو انفارم کریں، لیکن اس کی پبلسٹی کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ فیڈرل حکومت اگر اس کو ریلیز کرتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، فیڈرل حکومت کی ذمہ داری۔ یہ الیکشن کمیشن کا جو یہ وتیرہ ہے نا، آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بیہیو کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی رائے حکومت کو دے یا اپنی رائے دینا چاہے پارلیمنٹ کو دے دے، لیکن یہ جو انہوں نے ریلیز کی ہیں خبریں کہ 28 پہ اعتراض ہے، 27 پہ اعتراض ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ باتیں آپ خاموشی سے حکومت کو پہنچائیے، لا منسٹری کو پہنچائیے، وہ پھر آگے اس معاملے کو لے کے چلے گی۔
یہ اس کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن کمیشن کو بیہیو نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جو کہ ایک سیاسی ادارے کو نہیں کرنا چاہیے. اور اصلاحات جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے پارٹیاں بیٹھیں. یک طرفہ اصلاحات جو ہیں وہ مشکلات کا شکار کر دیں گی نظام کو. قانون سازی جو ہوئی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے قانون ساز تو ٹھیک ہے, وہ سینٹ میں بل پڑا, ابھی قانون تو نہیں بنا نا. دیکھیے سینٹ کے اندر ہونا ہے, سینٹ کے اندر بھی وہ کمیٹی بن سکتی ہے جس میں دوبارہ ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی مسودہ ہے, ابھی بل ہے. قانون اس وقت بنے گا جب سینٹ بھی پاس کرے گی اور صدر اس پہ سائن کر دے گا. جس دن صدر اس پہ سائن کر دے گا اس دن وہ لا بنتا ہے, اس سے پہلے لا نہیں ہوتا. تو اس وقت اس میں تبدیلیوں کے امکانات موجود ہیں کیونکہ وہ ڈرافٹ بل ہے. تو میرا خیال ہے کہ پارٹیز کو مل بیٹھنا چاہیے, لیکن پارٹیز کے رویے میں مجھے کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی کہ وہ مل بیٹھ کے کوئی اس کا حل نکالنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں طرف سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. خاور, آپ کیا کہیں گے, پارلیمنٹ کے مواد پارلیمنٹ میں حل کیوں نہیں ہو رہے, اسے بلانے کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے قائد حزب اختلاف کو؟ اچھا, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ محترم خادم اعلیٰ جو ہیں اور شہباز شریف صاحب لیڈر دا اپوزیشن اور ہمارے مستقبل کے وہ جو سر بات کر رہے ہیں کہ وہ اس قوم کے جو معمار بننے جا رہے ہیں, ان کی اے پی سی کامیاب ہو جاتی ہے اور وہاں پہ ایک زبردست جو ایٹ دا اینڈ آف ڈے ایک پریس ریلیز ایشو ہوتی ہے, اعلامیہ سامنے آتا ہے کہ جی آج اے پی سی ہوئی, اے پی سی کے اندر تمام یہ لوگ بیٹھے ہیں, اس میں سول سوسائٹی, اس لائر جس طرح بتایا گیا ہے, اور ان کے مطابق یہ ہونا چاہیے. تو وہ یہ جو ہونا چاہیے وہ کہاں پہ ہونا ہے؟ ایونچولی آپ نے اس کو پارلیمان کے اندر لے کے جانا ہے. یہ پچھلے 3 سال سے یہ سارے کا سارا 3-4 سال سے معمہ چل رہا ہے. حکومت نے جو بھی تجاویز دیں, جو قانون جس کو آپ نے کہا یک طرفہ جو حکومت میں جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ اکثریت سے اپنا بل پاس کرتی ہے تو وہ یک طرفہ ہی ہمیشہ ہوتا ہے, اس میں دو طرفہ کبھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنا ایک اچھا یا برا, اس کے اوپر آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ, ایک قانون پاس کر دیا, اس کے اندر تجاویز ہیں, وہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے. اب وہی جو قانون ہیں, وہ جو ترامیم ہیں, وہ اس وقت سینٹ کے اندر موجود ہیں. زمینی حقائق کے مطابق سینٹ کے اندر اس وقت اپوزیشن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اکثریت ہے. تو اس اکثریت کے بل بوتے کے اوپر نہ صرف اس بل کو وہ ریجیکٹ کر سکتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بل کے اندر متبادل اپنی ترامیم دے سکتی ہیں. حکومت نے ایک قانون آپ سامنے لے آئے, ایک جو ہے پورا ایک کمپریہنسو 75 کے قریب انہوں نے ترامیم دے دی ہیں 2017 کے ایکٹ کے اندر میں. تو کیا آپ کی نظر میں لاہور کے اندر یا ملک کے کسی دوسرے کونے میں, کراچی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کوئی ڈرافٹ سامنے آیا کہ جو اس وقت اپوزیشن بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کس طرح کا انتخابی نظام چاہتی ہیں, کیا اصلاحات چاہتی ہیں ای وی ایم کے حوالے سے یا باقی جو بھی حکومتی تجاویز ہیں اس کے اوپر؟ وہ کچھ نہیں ہے. لہٰذا اے پی سی کا واحد مقصد ایک سیاست بازی ہے, اور یہ سیاست بازی ہوگی ایک آدھ دن شغل میلہ لگے جس طرح کہا گیا. اس کے علاوہ وہی گفتن نشستن اور بخاستن کے علاوہ اور کوئی وہاں سے حل نہیں نکلے گا. اب آ جاتے ہیں بات الیکشن کمیشن کے رویے کے حوالے سے. وہ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے بات کرنا. باقی تو چھوڑے نا, جو آئینی اور قوانین کے حوالے سے ان کے اعتراضات ہیں. ایک وہ حکومت نے ایک جو بل پاس, اس کے جو ترمیم ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب رجسٹر ہونا چاہتی ہے تو کم از کم اس کے 10,000 رجسٹرڈ ممبرز ہونے چاہیے. تو اس پہ ہمارے جو محترم جو الیکشن کمیشن والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ ریجنل پارٹیز ہیں ان کے پاس 10,000 ممبرز ہی نہیں ہوتے, لہٰذا یہ جو 2,000 والی آلریڈی شرط ہے اسی کو رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے آپ پارٹی بنانا چاہیں, میں بنانا چاہوں, کل میں جا کے ایک پارٹی اناؤنس کر دوں, وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. ایک اور حکومتی ترمیم یہ ہے کہ جناب اعلیٰ ایک الیکشن ہو گیا, الیکشن کے حوالے سے اس کو کالعدم قرار دینا ہے, صحیح یا ٹھیک کا فیصلہ ہے, وہ 60 دن آپ اس کے اوپر لٹکاتے رہتے ہیں. اس کی 30 دن کی مدت کر دیں تاکہ جلدی سے معاملے کا حل نکالا جائے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن کہتا ہے اوہ یہ تو ہمارے لیے وقت ہی بڑا کم ہے, یہ تو ہمیں تو زیادہ وقت چاہیے, 60 دن کا ٹائم ہی رہنا چاہیے, یہ بھی ہمارے حق کے اوپر آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک واحد راستہ ہے جو سینٹ کے اندر جب اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے بات معاملہ چلا تھا, وہ یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹس میں چلے جائیں اور ہائی کورٹس کے علاوہ یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس چلے جائیں کہ یہ حکومت وقت ہمارا جو آئینی جو کردار ہے, ہمارے پاس جو اختیارات ہیں
اس کے اوپر قدغن لگا رہی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا سپریم کورٹ پاکستان اس کے اوپر کامنٹ کر دے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے تو بہت زبردست کام کیا، اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کا طریقہ کار ہے، ان کا ایک آئینی کردار ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکشن کمیشن سے خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں، وہاں پہ کچھ چند بڑے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ رات کو مختلف جو ہے اخبار والوں سے، کچھ میڈیا والوں سے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں، اچھا، اور پھر اس کے اوپر کامنٹ آ جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا فرتے جذبات میں جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، اس سے انہوں نے ایک ہمارے کولیگ یا ان کا ویلاگ شیئر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹر کے اوپر کامنٹ تھا، اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ وہ آئی ٹی کے ذریعے کر دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو اپوزیشن کی طرف سے کوئی قابل عمل تجاویز ہیں تو وہ پارلیمان کے اندر لے کے جائیں، پارلیمان کے اندر بالکل کام کریں۔ ایٹ دی اینڈ معاملات پارلیمان میں ہی حل ہونے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے جو بھی تحفظات ہیں، جو بھی اعتراضات ہیں، وہ کیا ہیں، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اور حکومت یہ اعتراضات دور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ انتخابی اصلاحات پر الیکشن کمیشن نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ 35 شقوں کی حمایت کی ہے ترامیم کی، جبکہ 13 شقوں کو آئین کے متصادم قرار دیا ہے، جس میں انتخابی فہرستیں نادرہ کے حوالے کرنے، ووٹرز کی بنیاد پر فہرستیں تیار کرنے، سینٹ انتخاب میں فوقیہ ووٹنگ، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ معاملات ہیں جس پر الیکشن کمیشن تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ ایاز میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن کے تحفظات کا جواز بنتا ہے، اور کیا یہ معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان؟ دیکھیں، اگر آپ مجھے سلمان غنی صاحب کے 2 منٹ دے دیں جو عموماً 12.5 منٹ پہ محیط ہوتے ہیں، تو میں کچھ گزارش کروں۔ جناب میرے خیال میں ٹائمنگ دیکھ لوں، وہ آ کے آپ کو بھجوا دیتا ہوں، چونکہ آپ کی کسی بات کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا۔ جی ایاز صاحب، یہ جو ان کے آبجیکشنز ہیں الیکشن کمیشن کے، کئی معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی فضول ہیں۔ اچھا، ایک میں آپ سے گزارش کروں کہ کسی الیکشن کے لیے جو پہلی بنیاد ہے وہ ہوتی ہے ووٹنگ لسٹ کی، جی، اور پاکستان میں ہر الیکشن میں ووٹنگ لسٹ مسئلہ بنتا ہے۔ ووٹنگ لسٹ جو پہلے تیار ہوتی تھی وہ ایسے تیار ہوتی تھی پورے ملک میں کہ آپ نے کہا جی ووٹنگ لسٹ ہم نے وہ اپڈیٹ کرنی ہے، تو آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ذمہ داری دے دی انڈر دی الیکشن کمیشن، وہ جا کے گھر گھر محلہ محلہ جا کے وہ کرتے تھے۔ اس سے اتنی غلطیاں ہوتی تھیں۔ ایک آدمی ہے جو چکوال کا ہے، کام کر رہا ہے کراچی میں، اس کا نام یہاں پہ ووٹنگ لسٹ میں چکوال بھی آ گیا اور کراچی میں بھی آ گیا، مطلب ایسی بے شمار چیزیں تھیں، اور کئی لوگ رہ جاتے تھے، کئی ایڈ ہو جاتے تھے۔ اس میں کوئی بہتری آئی ہے تو آج جو ہے قومی ڈیٹا بیس کی بنیاد نادرہ کی فہرست ہے، اور بنیاد آئی ڈی کارڈ ہے۔ آئی ڈی کارڈ آٹومیٹکلی جب نادرہ آپ کو ایشو کرتا ہے تو جو آپ نے ایڈریس دیا ہوتا ہے، آپ کا وہاں پہ جا کے اس حلقے کی، اس محلے کی ووٹنگ لسٹ میں آپ کا نام ایڈ ہو جاتا ہے۔ اس میں کون سی قباحت ہے؟ اس پہ بھی اعتراض کیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور یہاں پہ اس پروپوز جو امینڈمنٹس اس میں یہ بھی ہے کہ نادرہ کے ریکارڈ میں اگر کوئی مر جاتا ہے، کوئی آدمی کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کا نام آٹومیٹکلی جہاں وہ نیشنل آئی ڈی کارڈ رول سے نکلتا ہے تو ووٹنگ لسٹ سے بھی نکل جاتا ہے۔ اب اس میں کون سی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ بھی کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے الیکشن 2 سال بعد ہوں یا سال بعد ہوں، نیشنل ووٹنگ لسٹ جو ہے تیار ہونی چاہیے اور ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے، اور اگر آپ چکوال یا گجرات یا پشاور کی کسی حلقے کی ووٹنگ لسٹ پروونشل یا نیشنل چاہیے، آپ کو ملنی چاہیے، جو کہ نہیں ملتی، جو کہ پرابلم ہوتا ہے۔ الیکشن کے قریب جا کے ہم وہ ووٹنگ لسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں گھپلے ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے، جو حلقے میں پولنگ سٹاف لگایا جاتا ہے، جو الیکشن جو چلاتے ہیں، اس میں نہ فوج کراتی ہے، فوج سیکیورٹی دیتی ہے۔ الیکشن کمیشن آ کے راجہ صاحب جا کے چکوال کا الیکشن یا کھاریے کا الیکشن نہیں کرائیں گے، وہ پولنگ سٹاف کرائے گا۔ پولنگ سٹاف عموماً
लिए जाते हैं महकमा तालीम से। जी। अब महकमा तालीम जो लोकल होते हैं उनकी हर एक की नहीं होगा, बेशतर की पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं। इन्होंने एक तरमीम दी है कि बाहर जिले से भी आप पोलिंग स्टाफ ला सकें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इलेक्शन लड़ चुका हूं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी एतराज कर दिया। पर पहली अवलीन फर्ज जो है रिक्वायरमेंट, अपोजिशन पार्टीज हों, पीटीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, वोटिंग लिस्ट जो है मुसद्दका शफाफ पहले तैयार हो जानी चाहिए। ठीक। और उसका बेसिस जो है आपका आईडी कार्ड है, और ना उसमें डबलिंग होगी ना कुछ होगी, वो तैयार होनी चाहिए। और आपने अगर ये सर कर लिया तो आप यूं समझिए कि आधा शफाफ इलेक्शन की तरफ आपने कदम उठा लिया। ठीक है, ठीक है। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे कि इंतखाबात करवाने वाला इदारा और हुकूमत जब इनमें ही इत्तफाक राय नहीं होगा तो इंतखाबात पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, अय्याज साहब ने जो बात की है ये बात 100% दुरुस्त है कि जब तक आपकी ऑथेंटिक वोटर्स लिस्ट नहीं होंगी, कि अगर आप ऑथेंटिक वोटर्स लिस्ट बनाने में कामयाब हो गए तो 50% इलेक्शन तो शफाफ हो गया। मैं नादरा का ज़ाती तौर पे बहुत मुतरफ हूँ। अच्छा। नादरा ने जो कुछ आज तक किया है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ, ये आज आर्टिकल में छपा हुआ है कि 200 अफराद की अमवात की खबर उन्हें दी गई, उन्होंने जनाब उसे, उसके बाद वो 200 अफराद इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए। हमारे यहाँ कोई भी जाके वहाँ पर मुतलका जगह से तस्दीक नहीं करता, तो जब वहाँ जाके तस्दीक की गई तो उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुके थे, लेकिन वो लोग जिंदा थे। जब अच्छा। तहकीकात की तो पता चला है कि वो उनकी जो खानदानी जायदादें थी उस पे कब्जा करने के लिए उन्होंने इस तरह की इतलात नादरा को फराहम की। मैं समझता हूँ कि ऑथेंटिक वोटर्स लिस्ट के हवाले से जो भी मुमकिन इक़दामात वो होने चाहिए। अब जो सूरत हाल इस सारे अमल में इंतखाबी इस्लाहात पे पैदा हुई है, मैं हैरान हूँ कि जिनका ये सिस्टम है, जिनसे मुतलका सिस्टम है, वो इस पे संजीदगी जाहिर करते नज़र नहीं आ रहा है कि ये सिस्टम किसी एक पार्टी के लिए नहीं था, ये मुल्क के लिए था। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले इस पार्लियामेंट के अंदर होने हैं कि इस पे एक मुशावरती अमल होना चाहिए था। एपीसी करना कोई गुनाह नहीं। एपीसी का मतलब क्या है कि जी लोग बैठ के एक इशू पे, ये काम तो गवर्नमेंट को करना चाहिए था। मुझे टेक्निकली इस बात पे एतराज़ है कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तो शहबाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी को अगर उन्होंने एतमाद में नहीं लिया तो वो गवर्नमेंट को एतमाद में ले लें। और बिल आखिर वही होता है जो पाकिस्तान के आज तक के मामलात में, कि सारी पार्टीज कहती हैं जी पार्लियामेंट आज़ाद, पार्लियामेंट बाख्तियार, बड़े फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा, मैं वहाँ जाके जवाब दूँगा। कोई जवाब दे नहीं होता। ये मामला बिल आखिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, वो जाके वहाँ पर फैसला करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को तो उसमें इसमें भी हदफ बना लिया गया। अभी कल की बात है कि सेनेट का इलेक्शन जो हो रहा था कि जी वो सीक्रेट बैलेट से होगा या ओपन बैलेट से, उनका एक डिसीजन है, वो भी इसमें ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी का इशू है। ये सारे मामला जो पाकिस्तान के सियासतदानों को मिल बैठ के हल करने थे, वो सारे बड़े फैसले पाकिस्तान की बड़ी कोर्ट में होते हैं। ये फैसला भी मुझे वहाँ जाता नजर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इंतखाबी फहरिस्तें रियासती इदारे की जिम्मेदारी या फिर नादरा जो कि हुकूमत के मातहत है? देखिए, दुनिया में जो इलेक्टोरल लिस्ट है हमेशा वहाँ से जारी होती है जहाँ सिटीजनशिप डाटा होता है। अच्छा। और पाकिस्तान में सिटीजनशिप डाटा अब नादरा के पास है। वो पुराना ज़माना था जब वो जिस तरह अभी अयाज अमीर साहब ने कहा कि गली गली घर घर जाके लिस्टें बनती थी, एक ज़माना था ऐसा होता था। लेकिन अब यह है, उसमें यह है कि कोई मर गया उसका नाम है, जी गया उसका नाम नहीं है। ये चीज़ें इस तरह चेक की जा सकती हैं कि वो जो सिटीजनशिप की बुनियाद पे जो आपने लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट अगर जल्दी अवेलेबल है उसको आप डिस्प्ले कर दें, जो कि आमतौर पे लिस्टें इलेक्शन कमीशन भी करता है। उसको जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डिस्प्ले कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो अवेलेबल हो जाती हैं, तो उन पे एतराज़ात आते हैं। ये बताया जाता है कि फ़लाँ आदमी जिसका नाम है वो तो फौत हो गया है, या फ़लाँ आदमी जो है वो तो दुबई बैठा हुआ है। ये चीज़ें होती हैं, इसमें इस किस्म की तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। लेकिन हमेशा जो है सिटीज़नशिप का जहाँ डाटा है वहीं से वहीं से वोटर लिस्ट जनरेट होती है। और ये कि वो डाटा इलेक्शन कमीशन को जाए, इलेक्शन कमीशन उसको रीप्रिंट करके अपनी मोहर लगा के फिर वो इलेक्शन लिस्ट बनेगी, वो एक इंतज़ामी मामला है। जहाँ तक ये इस्लाहात का ताल्लुक है, उस सिलसिले में ये इशू कि ये आइन के मुताबिक है ये नहीं है, ये बातें मेरा ख्याल है कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं
جس میں لیگل ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تجربے کار لوگ وہاں ہیں, بہت سے لوگوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے الیکشن کے اوپر, تو وہ بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فلاں کلوز ہے تو وہ کہاں جا کے کانفلکٹ پیدا کر رہی ہے, اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اور الیکشن کمیشن کو اگر ریزرویشنز ہیں, وہ ریزرویشن تو الیکشن کمیشن دے سکتا ہے, لیکن قابل اعتراض بات وہ ہے جو اس دفعہ الیکشن کمیشن نے کی ہے کہ وہ پبلکلی ان کو ریلیز کیا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. ان کو یا تو لا منسٹری کو, پرائم منسٹر آفس کو اپنے اعتراضات بھیجنے چاہیے, اور یا اگر پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو پارلیمانی کمیٹی کو وہ اعتراضات بھیج جا سکتے ہیں. یعنی اپنے تحفظات کا اظہار یوں نہیں کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو, لیکن الیکشن کمیشن نے خط میں جہاں تحفظات کا اظہار کیا وہاں یہ بھی کہا کہ معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لایا جائے. تو حکومت الیکشن کمیشن کے تحفظات دور کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے, یہ خبر آپ سے جانوں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خبر بریک پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا, تحفظات کا اظہار کیا جہاں الیکشن کمیشن نے, وہیں یہ معاملہ وزیر اعظم کے گوشے گزار کرنے کی بھی بات کی ہے. کیا وزیر اعظم تک یہ بات پہنچ چکی ہے؟ کچھ ہو رہا ہے تحفظات دور کرنے کے لیے؟ دیکھیں, یہ جو طریقہ کار الیکشن کمیشن اپنا رہے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق. قوانین بنانا جو پارلیمان کا کام ہے, اور پارلیمان نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اوپر مشتمل ہے, جب وہاں سے کوئی قانون بن جاتا ہے, اور ابھی تک جس طرح عرض کیا گیا, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سینٹ کے اندر قانون وہ موجود ہے جو حکومت کی طرف سے ایک بل پاس کیا گیا ہے, ابھی وہ قانون پاس نہیں ہوا. کل کو قانون پاس ہو جاتا ہے, اس کے اوپر اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بالکل اس اعتراض کو سپریم کورٹ آف پاکستان, پہلے ہائی کورٹس کے اندر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں آپ پہلے میڈیا کو لیک کر دیں, اخبارات کے اندر باقی جگہ سٹوری چھپوائیں, یہ حکومت یہ کر رہی ہے, غلط ہے, یہ صحیح ہے. غلط یا صحیح آئینی اور قانونی طور پر ڈٹرمن کرنا, جو فائنل اس کے اوپر ڈٹرمنیشن ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اپنے بیان کے اندر کہ جی حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے, وہ ہو نہیں سکتے. ان کا اپنا کام ہے, ان کا اپنا کام ہے. قانون سازی ہونی ہے وہ پارلیمان کے اندر ہونی ہے. تو میرے خیال میں جو بار بار جس بات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں نا, اور آئی ہوپ کہ شہباز شریف صاحب یا ان کے پارٹی کے کچھ لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہو گئے, اور سلمان غنی صاحب کی وجہ سے وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ایونچولی تو اپنے پارلیمان کے اندر جانا ہے. تو لہٰذا جو بھی آپ کے پاس اے پی سی والے ہیں, اے پی سی میں جب حکومت اور ان کے اتحادی شامل نہیں ہوں گے تو وہ کون سی اے پی سی ہوگی. لہٰذا یہ جو اس کو نام ہی دینا اے پی سی ایک تو غلط بات ہے. تو پارلیمان کے اندر جو بھی ان کی تجاویز ہے لے کے جائیں, ایک بل لے کے آئیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہمارا بڑا قیمتی اثاثہ ہے, ان کو ہمیں ووٹ کا رائٹ دینا چاہیے. تو بھائی جو آپ طریقہ کار سمجھتے ہیں وہ حکومت کو بتائیں, وہاں پہ تجویز رکھیں. اور ابھی میری شفقت محمود صاحب سینئر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بار بار اپوزیشن کو بلا رہے ہیں, ہر فورم پہ بلا رہے ہیں, ہمارے پاس آئیں, ساتھ بیٹھیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن پچھلے 2 سال سے پی ڈی ایم والے تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس پارلیمان کو مانتے نہیں, پارلیمان میں بیٹھے کسی بھی حکومتی عہدیدار سے ہم بات نہیں کریں گے, کوئی قانون سازی کے حوالے سے ان سے بات نہیں کریں گے. یعنی اختلاف رائے اپنی جگہ, لیکن معاملات پارلیمان میں حل ہونے چاہیے. آپ تنقید کریں لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور کوشش کریں کہ معاملہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہو تاکہ 2023 میں دھاندلی کا شور نہ مچے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.